بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صلہ رحمی کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں. گزشتہ درس میں صلہ رحمی کی فضیلت کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ جو انسان حقیقی معنی میں صلہ رحمی کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تائید، نصرت، اللہ کا فضل خاص اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت پیش فرمائی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 10 لوگوں کو جو آپ نے جنت کی بشارت سنائی تھی یہ ان صحابہ میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قال اللہ عز وجل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. گویا یہ حدیث، یہ روایت حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے کوئی بات بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور حدیث قدسی میں الفاظ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں. اب ایک انسان سوال کر سکتا ہے کہ اگر الفاظ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں قرآن کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، تو حدیث قدسی میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، ہر ایک حرف پر نیکیاں ہیں. حدیث قدسی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے اس کے اندر اعجاز موجود ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر یہ موجود ہے. ساری انسانیت کے لیے چیلنج ہے، اس جیسا کلام قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا. یہ بات حدیث قدسی کے اندر نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن کے نزول کا ذریعہ وحی جلی ہے. جبریل امین اسے آپ پر لے کر نازل ہوتے تھے اور مکمل قرآن اسی شکل میں نازل ہوا ہے، جبکہ حدیث قدسی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو یہ فروق ہیں حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان. فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا الرحمن، میں رحمان ہوں. یہ اسماء الحسنی میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور رحمان یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے وہ ذات جو بے حد بے حساب رحم کرنے والا ہے. وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ، اللہ فرماتا ہے میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے. تخصیص کے ساتھ اللہ رب العالمین کا اس بات کو ذکر کرنا کہ میں نے ہی اسے پیدا کیا ہے، اس سے اس کے مقام و مرتبے کی بلندی کا علم ہوتا ہے. واشتققت لها من اسمی، اللہ فرماتا ہے اور میں نے اپنے نام رحمان کی نسبت سے اس کو رحم کا نام دیا ہے. من وصلها وصلته ومن قطعها بتته، لہذا جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اسے باقی رکھوں گا. جو قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث سے استدلال بالکل واضح ہے کہ جو انسان رشتوں کو کاٹنے سے توڑنے سے بچے گا، جو رشتوں کو جوڑے گا، صلہ رحمی کرے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، اسے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. اس کے برخلاف جو انسان رشتوں کا احترام نہیں کرے گا، ان کی پاسداری نہیں کرے گا، توڑے گا، اسی طرح سے رشتوں کو توڑوانے کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا. اس روایت سے قاعدہ نکلتا ہے الجزاء من جنس العمل، بدلہ کل قیامت کے دن عمل کے اعتبار سے ملے گا. اگر آپ نے رشتوں کا پاس و لحاظ رکھا ہے، صلہ رحمی کی ہے، رشتوں کو جوڑا ہے، صبر کیا ہے، تکالیف برداشت کی ہے، اس کے باوجود آپ نے قطع رحمی نہیں کی ہے، آپ کو اللہ کی رحمت ملے گی. لیکن اگر آپ نے رشتوں کو کاٹا ہے، توڑا ہے یا اس کا سبب بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توڑ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے الفاظ ہیں الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. رحم عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے جس نے میرے ساتھ تعلق کو جوڑ کر رکھا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. اور جس نے میرے ساتھ تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق توڑ لے گا، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دوسری روایت جو ذکر فرمائی ہے عن ابی العنبس قال دخلت على عبد الله
الله بن عمرو في الوهط يعني أرض له بطائف. ابو عنبس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس طائف میں فی الوهط يعني أرض له بطائف، طائف میں واقع ان کی ایک زمین میں ان کے پاس گیا. فقال تو انہوں نے کہا عطف لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبعہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو دوہرا کر کے اس طرح سے اشارہ فرمایا، انگلی کو دوہرا کر کے ڈبل کر کے اس طرح سے اشارہ فرمایا. فقال اللہ کے نبی نے فرمایا الرحم شجنة من الرحمن او شجنة او شجنة من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق ذلق يوم القیامہ. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحم رحمان سے مشتق ہے، جو اسے ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ ملائے گا، اور جو اسے کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا. اور کل قیامت کے دن اس کی زبان فصیح و بلیغ ہوگی، یعنی جو رشتوں کو توڑے گا اور رشتوں کا پاس و لحاظ نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن یہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کی شکایت کرے گی. اور اس کی کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ رحم کیسے کلام کرے گا، اس سلسلے میں بات گزر چکی ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین جہاں بہت ساری چیزوں کو جو آج جن کے پاس زبان نہیں ہے، جو کلام نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن کلام کریں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسے بھی قوت گویائی عطا فرمائے گا. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں، اس میں غور کریں کہ محدثین حدیث رسول بیان کرنے میں کس قدر محتاط تھے. جہاں حدیث سنی ہے، جس جگہ سنی ہے، جس انداز سے سنی ہے، سب بتایا. کنہوں نے بتایا؟ ابو عنبس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے طائف میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب میں گیا، وہاں میں نے حدیث سنی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو ہمارے لیے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ضم کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی اس کو صحابہ رسول نے ہو بہو ابو عنبس رحمہ اللہ سے بیان کی. شجنا جو لفظ ہے یہ دراصل کہتے ہیں 2 شاخ جو باہم ملی ہوئی ہوں، ان کے اندر مضبوطی ہوتی ہے. مقصود یہ ہے کہ رحم، رشتہ داری اور رحمان کا بھی تعلق ایسا ہی ہے، دونوں کے درمیان مضبوط ربط ہے، دونوں کے درمیان گہرا اور مضبوط ربط موجود ہے، جس طرح سے شاخوں کے درمیان گہرا اور مضبوط ربط موجود ہوتا ہے. لہذا جو اس کا پاس و خیال نہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ناراض ہو جائے گا. تیسری روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرحم الشجنة من اللہ عز وجل من وصلها وصله اللہ ومن قطعها قطعه اللہ. اس روایت کا معنی وہی ہے جو آپ کے سامنے 2 روایتیں ذکر کی گئی ہیں، تقریباً وہی معنی ہے، معنی کے اندر کوئی فرق موجود نہیں ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.